اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، مسائل اجتماعی کے سلسلے میں اور ان کے لیے اصلاح کی کوشش کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور ہم اپنی روش کے اعتبار سے جس چیز کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام نا امیدیوں کے باوجود خداوند عالم نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ جس کے اندر ہم ہمیشہ امیدوار رہ سکتے ہیں، اور نا امیدی کو تقریباً کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور وہ امید یہ ہے کہ ہم جتنا اپنے آپ کو کمال پہ پہنچا لیتے ہیں ہمارے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص آیا حضرت علیہ السلام کی خدمت میں، اور آپ سے اس نے کوئی سوال کیا کہ اگر ایک شخص کے اوپر زمین اور آسمان کے راستے بند ہو جائیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، اگر ایک بندے مومن کے لیے زمین اور آسمان کے راستے بند ہو جائیں، ثم اتق اللہ لجعل اللہ لہ منہما مخرجا، اور پھر وہ تقوی کی طرف آ جاتا ہے، پھر وہ خدا کی طرف آ جاتا ہے، تو خداوند عالم انہی بند راستوں میں اس کے لیے راستہ قرار دیتا ہے۔ تو تقوی کے اندر ایک صلاحیت خدا نے ایسی رکھی ہے کہ جس سے نتیجہ آ سکتا ہے۔ ہم تقوی کو کیا سمجھتے ہیں، یا تہذیب نفس کو ہم کیا سمجھتے ہیں، یا جہاد اکبر کے معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جہاد اکبر کے معنی، تہذیب نفس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ 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 کرے جا رہے ہیں، اور یہ تہذیب نفس ہے، جبکہ یہ تہذیب نفس نہیں ہے۔ جب ہم اس روایت کے شان نزول میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر نے جس لشکر کو بھیجا تھا، جب وہ واپس آ رہا ہے تو آپ ان کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جہاد اصغر سے آپ لوگ فارغ ہو چکے ہیں، اور جہاد اکبر کی منزلیں ابھی باقی ہیں۔ تو یقیناً پیغمبر کی مراد یہ نہیں تھی کہ جہاں تم گئے ہوئے تھے وہ بیکار ہے، یا وہ کام تمہیں ترک کر دینا چاہیے یا انجام نہیں دینا چاہیے، خود پیغمبر نے بھیجا ہے۔ تو جہاد اکبر کے معنی کام کا ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاد اکبر کا معنی یہ ہے کہ جو بھی تم کام کر رہے ہو اپنے نفس کی ترقی جاری رکھو۔ جب نفس کی ترقی جاری رکھو گے تو تمہارے کام کا معیار بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے ایک شخص فٹ پاتھ پر چل رہا ہے اور علاج کر رہا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم ڈاکٹر بن جاؤ پھر علاج کرو، زیادہ فائدہ ہے، تم سرجن بن جاؤ، متخصص بن جاؤ پھر علاج کرو تو زیادہ فائدہ ہے۔ آپ اس کے کام سے نہیں روک رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے معیار کو بہتر کرو۔ جب ہم معیار کو بہتر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ آتا ہے۔ ایک روایت ہمارے سامنے ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، من استوى یومہ فہو مغبون، کہ جو شخص ایسا ہے کہ جس کے 2 دن مساوی ہیں تو وہ نقصان میں ہے، ضرر کر رہا ہے۔ ومن کان آخر یومہ خیرہما فہو مغبوط، جس کا دوسرا دن پہلے دن کی نسبت بہتر ہے وہ قابل رشک ہے۔ ومن کان آخر یومہ شرہما فہو ملعون، جس کا دوسرا دن پہلے سے بدتر ہے، اچھا نہیں ہے، وہ لعنت و نفرین کے قابل ہے۔ یہاں تک روایت کو ختم ہو جانا چاہیے کہ 2 دن مساوی ہیں، دوسرا دن بہتر ہے، دوسرا دن کمتر ہے، لیکن روایت ختم نہیں ہوئی۔ وَمَن لَّمْ يَرَ الزِّيَادَةَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَى النُّقْصَانِ وَمَنْ كَانَ إِلَى النُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَّهُ مِنَ الْحَيَاةِ، لیکن جو اپنے نفس میں ترقی نہیں دیکھ رہا ہے وہ ایک ایسے نقصان میں ہے جس سے موت بہتر ہے۔ یہ جو ہم نفس کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، جو معیار کے بہتر ہونے کی بات کر رہے ہیں، اسی کو اگر ہم روایات سے نکالتے ہیں تو مسلسل ترقی جاری رہنے کا نام عقل ہے اور عاقل ہے۔ ترقی کے رک جانے کا نام حماقت ہے۔ ترقی اگر شخص کی رک جاتی ہے تو وہ شخص کی موت ہے۔ ترقی اگر معاشرے کی رک جاتی ہے تو معاشرے کی موت ہے۔ ہو سکتا ہے شخص ہو لیکن زندہ لاش ہو سکتا ہے ایک معاشرہ ہو، ایک جامعہ ہو جس کی ترقی رک چکی تو ہو سکتا ہے روایت کی نظر سے جب ہم ان کو دیکھیں گے تو وہ معاشرہ مردہ ہے۔ اب جب بحث آ جاتی ہے مردہ شخص کی اور مردہ معاشرے کی، تو وہاں آپ یہ کہیں کہ من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ ایک کو اگر زندہ کر دیا تو آپ نے پورے معاشرے کو زندہ کر دیا، پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ تو یہ زندگی وہ نہیں ہے کہ آپ نے مردے کو کھانا کھلا دیا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔
یہ زندگی وہ ہے کہ آپ نے اس کی ترقی کو شروع کروا دیا، اس کو دوبارہ انسان بنا دیا، اس کو آپ نے حماقت سے نکال دیا، اب آپ اس کو انسانیت کی طرف لے کر آ گئے۔ شخص تھا تو شخص کی ترقی کو جاری شروع کروا دیا، اگر وہ پورا معاشرہ اور جامعہ تھا تو آپ معاشرے کو بہتر کی طرف لے آئے۔ ہم عام طور پہ لے جاتے ہیں اس بات کو کس طریقے سے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ یہ بھوکے کو کھانا کھلانا یقیناً ایک نیک کام ہے، لیکن مردہ کو کھانا کھلانے سے زندگی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج کے درس کو ہم یہیں پر اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔